بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن کے حوالے سے ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو ہوتا تو تھوڑے سے لوگوں میں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے اور اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس سائیڈ ایفیکٹ کو ہم ایکاتھیزیاز کہتے ہیں۔ ایکاتھیزیاز کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان شدید بے چینی محسوس کرتا ہے، اور وہ بے چینی ویسے تو جسم کے بہت سارے حصوں میں انسان فیل کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر ٹانگوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور انسان یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت وہ حرکت میں رہے تاکہ اس بے چینی کو کچھ تھوڑا سا کم کیا جا سکے۔ یہ جو ایکاتھیزیاز ہیں یہ بیسیکلی اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن سے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگوں کو لیکن ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو نسبتاً پرانی اینٹی سائیکوٹکس ہیں جیسے کہ ہیلوپیریڈول یا پھر ڈیپو انجیکشنز وغیرہ، جو کہ ہر 2 ہفتے کے بعد لگتے ہیں یا مہینے کے بعد لگتے ہیں، ان میں یہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نئی اینٹی سائیکوٹکس میں بھی جیسے کہ ایریپیپرازول وغیرہ، اس میں بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ اس کی عموماً جو علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ اس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ شدید بے چینی ہے، اور وہ کچھ لوگ بار بار اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ٹانگیں کبھی ایک ٹانگ دوسرے پہ رکھ لیں گے، کبھی دوسرے والی پہلی ٹانگ پہ دوبارہ کراس کر لیں گے، تو ٹانگیں کراس ان کراس کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اس سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری باڈی آگے پیچھے ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ بے چینی پورے جسم میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پرانی اینٹی سائیکوٹکس کے اندر یہ زیادہ آتا ہے نظر۔ اب یہ ہے کہ اس سائیڈ ایفیکٹ کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیز آتی ہے، کیونکہ اکثر شدید بے چینی وہ محسوس کرتے ہیں، تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی دوائی چھوڑ دیں اور ڈاکٹر کو پتہ نہ چل سکے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اتنا شدید بے چینی ہوئی بندے کو کہ اس نے خدا نخواستہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی۔ تو یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کے بارے میں پتہ ہے، یہ عموماً شیزوفرینیا کے مرض میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی وہ مرض جس میں انسان کو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ذہنی توازن اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر والے اور لوگ جو ہیں وہ بھی نظر رکھیں پیشنٹ پہ، کہ اگر اس طرح کا کوئی بیہیویئر پیشنٹ شو کر رہا ہے جس میں لگتا ہے کہ اس کو ٹانگوں میں خاص طور پر کوئی بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ پھر اس کا اچھا علاج کیا جا سکے۔ عام طور پر یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ یا تو جب دوائی سٹارٹ کی جاتی ہے اس کے اگلے کچھ دنوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا پھر جب ہم کسی دوائی کی مقدار کو ایک دم سے بڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ بڑا دیکھا بالا ہے، اور اس کو کوئی کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز کی جا سکتی ہیں، جیسے دوائی کی مقدار کو کچھ کم کر کے ہم دیکھ لیں، یا کچھ اور دوائیاں ایڈ کی جا سکتی ہیں جو کہ پھر اس سائیڈ ایفیکٹ کو جو ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہیں، اور پھر یہ پیشنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بہت کنٹرولیبل ہو جاتا ہے، جیسا کہ انڈرال یا پھر کلونازیپام یا ملٹازیپین وغیرہ۔ تو اس کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی پیشنٹ ایسے بیہیو کر رہا ہو تو آپ ضرور بتائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ پیشنٹ جو کہ اس طرح سے بہت زیادہ چل پھر رہا ہے اس کو ایکاتھیزیا ہو۔ کبھی کبھی یہ بیماری کے اندر ویسے بھی یہ ہو جاتا ہے، بغیر ایکاتھیزیاز کے بھی بندہ ایسے بلا وجہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ مریض سے بات کر کے یہ جج کر سکے کہ کیا یہ ایکاتھیزیاز ہے یا کوئی اور ایشو ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد اس سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتانا تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کچھ آپ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے بتائیے گا، تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ پھر ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔